السلام علیکم بچوں، میں عرشیہ نکھت پھر سے آج آپ کے سامنے حاضر ہوں آپ کے 8th اسٹینڈرڈ کے سائنس کے سیکنڈ چیپٹر کا سیکنڈ لیکچر لے کر۔ اور جیسا کہ آپ سب نے پہلے ویڈیو میں دیکھ ہی لیا ہوگا کہ ہم نے جو سیکنڈ چیپٹر شروع کیا ہے صحت اور امراض، ہیلتھ اینڈ ڈیسیزز، اس میں ہم نے شروعات میں دیکھا کہ واٹ از دا امپورٹنس آف ہیلتھ، کیا اہمیت ہے ہیلتھ کی۔ سیکنڈلی what is the meaning of health and what is the meaning of disease and what are the types of diseases etc. ہے نا؟ تو یہ سب کل یا پہلے ویڈیو میں دیکھنے کے بعد آئیے چلتے ہیں ہم اس سبق کے اگلے حصے کی طرف۔ اور میں نے جیسا کہ کل آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کو اگلے ویڈیو میں بتاؤں گی کہ مختلف جو ہے متعدی امراض یا انفیکشیس ڈیسیزز کون کون سے ہیں، کس طریقے سے پھیلتے ہیں، اس کے بارے میں ہم معلومات حاصل کریں گے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں ہمارے سیکنڈ چیپٹر کے سیکنڈ لیکچر میں ہم کون کون سے امپورٹنٹ پوائنٹس آج ڈسکس کرنے والے ہیں۔ تو بچوں، پہلا پوائنٹ ہے ہمارا انفیکشنز تھرو سپوٹم، یعنی لعاب دہن کے ذریعے پھیلنے والی بیماریاں۔ لعاب دہن کہتے ہیں تھوک کو، اس کے ذریعے سے پھیلنے والی بیماریاں۔ سیکنڈ پوائنٹ از انفیکشیس ڈیسیزز، کچھ متعدی یعنی چھوت کی بیماریاں۔ تھرڈ پوائنٹ اسٹڈی آف سم انفیکشیس ڈیسیزز تھرو چارٹ نمبر 2.3، یعنی آپ کے درسی کتاب کے چارٹ نمبر 2.3 جو کہ آپ کے 7th جو ہے پیج نمبر 7 پر دیا گیا ہے، وہ ہم اس چارٹ کے ذریعے سے کچھ انفیکشیس یا متعدی امراض کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے بچوں، سب سے پہلے پڑھتے ہیں پہلا پوائنٹ، لعاب دہن کے ذریعے پھیلنے والے امراض یعنی انفیکشنز تھرو دا سپوٹم۔ اس میں دیکھیے بچوں، آپ کے اسکرین پر دونوں بھی لینگویجز کے میں نے جو ہے پکچرز کو جوڑے ہوئے ہیں، جو کہ آپ کو دکھنے والا ہے۔ انفیکشن تھرو سپوٹم یعنی دونوں اردو اور اینگلو دونوں بچوں کو سمجھنے کے لیے۔ تو اس تصویر کے تھرو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ہم کہتے ہیں نا، آج کل آپ اس بات کو بہت اچھے طریقے سے شاید سمجھ بھی پائیں گے کہ جو کووڈ-19 ہے اس سے لوگوں سے ایک دوری برقرار رکھنے کے لیے سوشل ڈسٹنسنگ کی بات ہم جو کر رہے ہیں، وہ یہ کہ جو وائرل انفیکشنز یا بیکٹیریل انفیکشنز ہوتے ہیں جو ہے ایک پرسن سے پرسن ٹریول کرتے ہیں، جو جراثیم وہ کس طریقے سے گرتے ہیں یا کس طریقے سے جو ہے وہ جراثیم ایک پرسن سے دوسرے پرسن میں ٹرانسفر ہو سکتے ہیں، جو اس کے کلوز کانٹیکٹ میں، جو قریبی جو ہے رابطے میں آتا ہے۔ تو اس میں اگر ایک شخص بات کرتا ہے، چھینکتا ہے نا، یا کھانستا ہے، تو اس دوران میں اس کے منہ سے جو ہے تھوک کے، لعاب کے خطرے جو ہے، سپوٹم کے جو خطرے ہیں وہ ہوا میں منتشر ہوتے ہیں۔ کچھ خطرے جو ہیں بڑے ہوتے ہیں، کچھ باریک خطرات ہوتے ہیں۔ ان کو ڈراپلیٹس کہتے ہیں، چھوٹے خطرات جو ہوتے ہیں، وہ خطرات جو ہے کچھ دوری تک، یعنی جتنی زور سے چھینکا جائے گا، جتنی زور سے کھانتا جائے گا، بولا جائے گا، اس کی سپیڈ کے حساب سے وہ جو خطرات ہیں آگے کی ہوا میں جو ہے پہنچتے ہیں۔ تو جو بہت زیادہ چھوٹے ڈراپلیٹس ہوتے ہیں وہ ہوا میں تیر سکتے ہیں۔ جو بہت زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں وہ وائرسز یا جراثیم جو ہوتے ہیں وہ آرام سے ہوا میں تیرتے رہتے ہیں۔ جو بڑے جراثیم ہوتے ہیں یا جو بڑے خطرات ہوتے ہیں تھوک کے، سپوٹم کے، وہ کیا کرتے ہیں، جو قریب کے ایریا میں وہ جو ہے گر جاتے ہیں، مٹی کے اوپر سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں۔ ہمارے کووڈ-19 یا کورونا وائرس کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ اس کی جسامت تھوڑی بڑی ہے، اس لیے وہ ہوا میں تیرتا نہیں ہے بلکہ وہ کسی نہ کسی سطح پر ٹک جاتا ہے۔ تو یہ جو ڈراپلیٹس کے ذریعے، یہ سپوٹم کے ذریعے سے اس طریقے سے جو لارج ڈراپلیٹس ہیں وہ سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں آن دا گراؤنڈ ود ان دا فیو سیکنڈس، کچھ سیکنڈز میں ہی وہ زمین پر گر کر ساکن ہو جاتے ہیں۔ اب ہر جو ہے وائرس کی، ہر بیکٹیریا کی الگ الگ لائف سپین یا الگ الگ جو ہے ان کے زندگی کا طریقہ یا ان کے جو ہے وہ ہوتا ہے، تو وہ کتنی دیر تک مٹی میں زندہ رہ سکتے ہیں، ہوا میں کتنی دیر تک زندہ رہ سکتے ہیں، کسی جو ہے دھاتی سطح پر وہ کتنی دیر تک زندہ رہ سکتے ہیں، انسانی جسم پر وہ کتنی دیر تک زندہ رہ سکتے ہیں، وہ انسان کے اندر، یعنی اگر وہ
اس لیے کہا جاتا ہے چھینکتے وقت یا کسی کو سردی زکام وغیرہ ہے تو چھینکتے وقت منہ پر ٹیشو یا رومال رکھا جائے، ہے نا، تاکہ سامنے والا پرسن جو اس کے سامنے ہو تو اس تک وہ ڈراپلیٹس نہ پہنچے۔ تو آج کل تو ہم باہر نکلتے وقت احتیاط کرتے ہیں، منہ پر ماسک لگا کر نکلا جاتا ہے نا، تو یہ اسی وجہ سے ہے۔ تو ہم نے یہاں پر ان پکچرز کے تھرو اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش یہ کی کہ انفیکشنز یا جو ہے جو متعدی امراض جو ہیں، انفیکشیس ڈیزیزز کے جو جراثیم ہیں، وہ کس طریقے سے ایک پرسن سے دوسرے پرسن ڈائریکٹ رابطے میں آنے سے پھیل سکتے ہیں یا دوسرے پرسن تک منتقل ہوتے ہیں۔ اگر وہ ہوا میں موجود ہیں تو وہ سامنے والا، جب ایک صحت مند انسان جب سانس لیتا ہے تو اس ہوا میں موجود وہ اس کے اندر چلے جائیں گے۔ اگر اس نے چھینکتے وقت منہ پر ہاتھ رکھا تھا اور بعد میں اگر ہم اس سے ہاتھ ملاتے ہیں تو وہ ہاتھ پر منتقل ہو سکتے ہیں۔ اگر وہ نیچے زمین پر سیٹل ڈاؤن ہو گئے ہیں تو آپ کے جو ہے چلتے پھرتے وقت، یا اگر آپ سامنے موجود ہیں تو آپ کے کپڑوں پر موجود ہو سکتے ہیں، آپ کے چپل کو وہ لگ سکتے ہیں، ہے نا، اس طریقے سے۔ تو اسی لیے گھر میں آنے کے بعد پہلے ہاتھ دھونا چاہیے، بار بار منہ کو، ناک کو، آنکھوں کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ یہ جو سب احتیاطی تدابیر آج کہی جا رہی ہیں اس کے بارے میں اتفاق سے آج ہم اسی سبق میں ہم نے پڑھ بھی لیا ہے۔ چلیے بچوں، اس کے بعد ہم کچھ جو ہے انفیکشیس بیماریوں کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو ہے ہمارے چارٹ کے ذریعے سے، جو کہ آپ کے درسی کتاب میں پیج نمبر 7 پر دیا ہوا ہے۔ انفیکشیس ڈیسیزز، ڈیسیز اسپریڈس تھرو کنٹامنیٹڈ ایئر، واٹر، فوڈ اور ویکٹرز۔ ویکٹرز کس کو کہتے ہیں؟ سواریاں جن کو ہم کہتے ہیں ویکٹرز، یعنی انسیکٹس اور ادر اینیملس، دے آر کالڈ ایز انفیکشیس ڈیسیزز۔ تو انفیکشیس ڈیسیزز کون کون سے ہیں؟ کچھ انفیکشیس ڈیسیزز کے نام، وہ کس وجہ سے پھیلتے ہیں، ان کی وجہ، اور وہ کس تعدد سے، یعنی کس موڈ آف انفیکشن، یعنی وہ کس کے ذریعے سے پھیلتے ہیں، تعدد واسطہ، یعنی جو متعدد کرنے کا جو ہے وہ واسطہ۔ نیکسٹ ہے اس کی علامتیں کیا ہیں ان بیماریوں کی، یعنی سمٹمز کون سی ہیں، اور اس کا پریونشن اور علاج، ٹریٹمنٹ کیا ہے، یہ ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بیماری آپ کے چارٹ میں دی گئی ہے تیخ، یا جس کو ٹیوبرکلوسس کہتے ہیں۔ ٹیوبرکلوسس کو ہم عام طور پر شارٹ فارم کے طور پر ٹی بی بھی کہتے ہیں۔ ٹی بی یہ ایک بیکٹیریل ڈیسیز ہے، یعنی یہ بیکٹیریا کے ذریعے سے ہوتی ہے، جراثیم یا بیکٹیریا۔ تو وہ کون سے بیکٹیریا ہے جو یہ ٹی بی پھیلاتا ہے، یا ٹی بی جس کی وجہ سے ہوتی ہے، وہ اس بیکٹیریا کا نام ہے مائکو بیکٹیریم ٹیوبرکلر، یعنی یہ ایک راڈ نما یا سلاخ نما بیکٹیریا ہوتا ہے، مائکو بیکٹیریم ٹیوبرکلر۔ یہ جو ہے کس طریقے سے پھیلتا ہے؟ یہ مریض کے تھوک سے، ہوا کے ذریعے اس کا پھیلاؤ ہوتا ہے۔ یہ طویل عرصے تک مریض کے ربط میں جو انسان رہتا ہے، یعنی خدا نخواستہ کسی کے گھر میں اگر ٹی بی کا مریض ہے تو جو اس کی خدمت کرتا ہے، جو اس کے قریب رہتا ہے، تو وہ زیادہ دنوں تک اس کے ربط میں آنے سے بھی اس کے جراثیم صحت مند انسان میں منتقل ہو سکتے ہیں۔ یا اگر مریض کی چیزیں استعمال، یعنی سیم اگر مریض جو ٹاول استعمال کرتا ہے، جس گلاس میں اس سے پانی پیا ہے، اگر وہی کامن چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں تو بھی یہ جو بیماری ہے یہ ایک سے دوسرے میں پھیل سکتی ہے۔ تھرڈ، اس کی جو ہے علامتیں کون کون سی ہے، کیسے پہچانیں گے کہ یہ جو ہے ٹی بی ہے؟ تو اس کی علامتیں ہیں کہ طویل عرصے تک کھانسی، یعنی کھانسی، سردی، زکام تو عام طور پر وائرل انفیکشنز میں ہوتا ہے، لیکن اگر یہ کئی ہفتوں تک، 3-4 ہفتے تک علاج کرانے کے باوجود بھی اگر کھانسی کم نہیں ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ دق یا ٹی بی کی نشانی ہو سکتی ہے۔ اور جو اگر زیادہ وقفہ ہو جائے اس بیماری کو تو بلغم کے ساتھ یا تھوک کے ساتھ خون آنا، وزن میں بغیر کسی وجہ کے کمی ہونا، اور تنفس کے عمل میں، ریسپائریٹری ٹریکٹ میں جو ہے تکلیف ہونا، ریسپیریشن کے عمل میں تکلیف ہونا، سانس پھولنا وغیرہ اس کی علامتیں ہیں۔ اس کا انسداد اور علاج، یعنی اس کا پریونٹیو میجر کیا ہے؟ جو دیکھیں بچوں، پیدا ہوتے ہی سب سے پہلا ٹیکہ بچے کو بی سی جی کا ٹیکہ لگایا جاتا ہے۔ یہ جو بی سی جی کا ٹیکہ ہے یہ اسی لیے لگایا جاتا ہے کہ بچے کے اندر ٹی بی کے بیکٹیریا کے لیے امیونٹی پیدا کرنے کے لیے ہی یہ ٹیکہ بچے کے اندر لگایا جاتا ہے۔ دوسرا ہے پریونٹیو میجر، مریض کو دوسروں سے دور رکھیں،
آئسولیشن آف دا پیشنٹ، ہم ابھی دیکھ رہے ہیں جو متعدی امراض ہے اس میں سب سے بہترین علاج ہے آئسولیشن. ہم اس کا مطلب شاید آپ اچھے سے سمجھ سکیں گے. آئسولیشن، ہاں آئسولیشن میں رکھنا ہے، یعنی اس کو علیحدہ رکھنا ہے، کسی سے ملنا جلنا نہیں ہے. اور اس کی جو دوائیں ہوتی ہیں جو کچھ دنوں تک جو ہے ریگولر استعمال کرنی پڑتی ہیں، تو ریگولر میڈیکیشن جو کہ ڈائریکٹ آبزرویشن اینڈ ٹریٹمنٹ، ڈاٹ کا فل فارم ہے. یہ ایک آرگنائزیشن ہے جو ٹی بی کا علاج میں جو دوائیں وغیرہ ہوتی ہیں یہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں، کم خرچ میں پہنچاتے ہیں. اور اس کا اگر باضابطگی سے یا ریگولرلی اس کا استعمال کریں، کیونکہ اس کو کنٹینیوس جو ہے ایک مخصوص وقفے تک اس کا استعمال کرنا ہوتا ہے، تب تک مریض اچھا نہیں ہوتا یا اس کو پھر واپس پلٹ کر آنے کا ڈر نہیں رہتا ہے اگر جو ہے اس کا استعمال کیا جائے. دوسری بیماری ہے ارخان، جس کو ہم پیلا ہونا یا ارخان ہونا یا کہتے ہیں. ہیپیٹائٹس جس کو ہم کہتے ہیں انگریزی میں. ہیپیٹائٹس یہ وائرس کی وجہ سے ہونے والی بیماری ہے. یہ ایک وائرس کا گروپ ہے، وائرس کا ایک گروپ ہے جو الگ الگ جو ہے طریقے کے ہوتے ہیں. تو ان کو ہیپیٹائٹس وائرس اے بی سی ڈی اور ای کہتے ہیں. تو یہ 5 یا 6 جو ہے وائرسز کا ایک گروپ ہے جو ہیپیٹائٹس یا ارخان پھیلا سکتا ہے. تو اس میں کس کس کے ذریعے سے یہ بیماری پھیلتی ہے؟ دیکھیے، پانی کے ذریعے، مریضوں کے لیے استعمال کی ہوئی سوئیوں کے ذریعے اور خون کی منتقلی کے ذریعے. یا اگر آلودہ پانی جس میں یہ جراثیم موجود ہوں وہ اگر پی لیا جائے تو ارخان ہو سکتا ہے. یا ان مریضوں کو اگر کسی مریض کو انجیکشن یا سوئی لگائی جائے اور اسی سوئی کے ذریعے سے کسی صحت مند انسان کو انجیکشن دیا جائے تو اس انجیکشن کے اوپر لگے ہوئے جو جراثیم ہیں وہ ایک صحت مند انسان میں منتقل ہو سکتے ہیں. اسی طریقے سے اگر ہم کسی کو خون دیتے ہیں تو اس سے پہلے بھی جانچ کر لینی چاہیے کہ ہم میں کوئی وائرل انفیکشن تو یا کوئی اور انفیکشن تو نہیں ہے، کیونکہ پھر وہ خون کے ذریعے بھی وہ وائرس ایک صحت مند انسان میں منتقل ہو سکتے ہیں. نیکسٹ، اس کی علامات کیا ہیں؟ دیکھیے اس کی علامات ہیں. سب سے پہلی علامات ہے بھوک میں کمی آنا، یعنی ایسے پیشنٹس کو بھوک نہیں لگتی ہے، بہت کم لگتی ہے. اور ان کا جو یورین یا پیشاب ہے یہ گہرا زرد رنگ کا یا پیلے رنگ کا ہوتا ہے. اور ارخان ہونے کے بعد بہت زیادہ تھکاوٹ یا فیٹک ہم محسوس کرتے ہیں، متلی آتی ہے، الٹیاں ہوتی ہیں، اور جو اجابت یا ٹوائلٹ ہے وہ خاکستری رنگ کا ہوتا ہے. اس کے بعد اس کے لیے کیا انسداد اور علاج کیا کرنا چاہیے؟ پانی ابال اور چھان کر پئیں، کیونکہ یہ پانی کے تھرو پھیلتا ہے. تو سب سے پہلا ہے کہ جب زیادہ تر جو بارش پانی کے جو دن ہوتے ہیں اس میں جو ہے وبائی امراض پھیلنے کا ڈر ہوتا ہے، تو اس میں پانی کو اچھی طریقے سے ابال اور چھان کر صاف ستھرا پانی پینا چاہیے. نیکسٹ ہے جب ہم ضروریات سے فارغ ہوں، یعنی ٹوائلٹ کو وزٹ کرنے کے بعد اور جو ہے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اچھی طریقے سے صابن سے ہاتھ دھونا چاہیے کھانا کھانے سے پہلے وغیرہ. ہماری تیسری بیماری ہے پیچش، ڈائریا جس کو کہتے ہیں. یہ کس سے پھیلتی ہے؟ یہ 2-4 قسم کے جو ہے جراثیم کی وجہ سے، وائرس کی وجہ سے پھیل سکتی ہے. جو ہے شگیلا بیسیلس اینٹامیبا ہسٹولیکا جیسے الگ الگ بیکٹیریا کی وجہ سے یا وائرس کی وجہ سے بھی یہ ہو سکتا ہے. اس کے جو ہے پھیلنے کا ذریعہ کون سا ہے؟ آلودہ غذا اور پانی. یعنی نیکسٹ ہے کہ علامات اس کے جو سمٹمز ہیں وہ ہے پیٹ درد، پانی جیسے پتلے جلاب. اس میں بہت زیادہ پیٹ میں تکلیف رہتی ہے، اور جو اجابت ہوتی ہے یا جلاب ہوتا ہے وہ پانی کے جیسے پتلے اور بار بار ہونا. اور اس کے بعد اس کا علاج کیا ہے؟ غذا ڈھانک کر رکھیں، پانی ابال کر اور چھان کر پئیں. اور جو ہے کیونکہ ایسے مریض کے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے تو ORS کا جو گھول ہوتا ہے وہ یا پانی ہوتا ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے تاکہ جسم میں پانی کی کمی نہ ہو. اس کے بعد ہے کولیرا یا ہیضہ جس کو ہم کہتے ہیں. یہ جو بیماری ہے یہ جراثیم کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اس جراثیم کا نام یا بیکٹیریا کا نام ہے وبریو کولری. وبریو کولری نامی بیکٹیریا کی وجہ سے یہ کولیرا یا ہیضہ نامی بیماری ہوتی ہے. اس کے بھی پھیلاؤ کا ذریعہ یا وجہ آلودہ غذا اور پانی ہے. اور یہ جو ہے اس کے علامتیں ہیں الٹیاں ہونا یعنی قے ہونا،
جس میں شدید جلاب ہونا، پیٹ میں درد اور پیروں میں تشنج یعنی پیروں میں کھچاؤ یا اکڑن محسوس ہوتی ہے۔ اور اس کا کیا علاج ہے؟ صفائی کا خیال رکھیں، کھلی رکھی ہوئی غذا کا استعمال نہ کریں اور پانی کو ابال کر پئیں، اور ہیضے کا انسدادی ٹیکا بھی ملتا ہے، وہ بھی لگا لینے سے ان بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے میعادی بخار یا ٹائیفائڈ جس کو ہم کہتے ہیں۔ ٹائیفائڈ سالمونیلا ٹائفی نامی بیکٹیریا سے ہونے والا یہ مرض ہے۔ یہ بھی آلودہ غذا اور آلودہ پانی سے ہی، کنٹامنیٹڈ واٹر اینڈ فوڈ سے ہی یہ پھیلتا ہے۔ اس میں بھوک میں کمی ہوتی ہے، سر درد رہتا ہے، متلی، پیٹ پر دانے، اسہال یعنی اس میں بھی جو ہے پانی کی کمی ہو جاتی ہے، اور جسم سے ٹوائلٹ کے تھرو جو ہے پانی نکل جاتا ہے، اور اس میں بخار بہت تیز رہتا ہے، 104 ڈگری فارنہیٹ تک اس میں بخار ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اس کا بھی جو انسدادی تدابیر یا علاج ہے، صاف ستھرا اور جراثیم سے پاک پانی پئیں، ٹیکا لگوائیں، گندے پانی کی مناسب طریقے سے جو ہے نکاسی کریں۔ تو بچوں، یہاں پر ہم نے 5 بیماریوں کے بارے میں، 4 سے 5 بیماریوں کے بارے میں جو متعدی امراض ہیں ان کے بارے میں ہم نے پڑھا، اور جیسا کہ آپ نے انسدادی تدابیر اور علاج میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ تمام جو بیماریاں ہیں ان کا علاج اور احتیاطی تدابیر صاف ستھرا رہنا، یا جس کو ہم پرسنل ہائیجین کہتے ہیں، اور اس کا اور سوشل ہائیجین کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں جو ہے اور صحت مند رہیں، یہی ہم کہہ سکتے ہیں۔ اور ان متعدی امراض کو جاننے کے بعد ہم آج کے اس لیکچر میں ہم یہیں پر بس کرتے ہیں، اور انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم آج کل ہونے والی کچھ دوسری بیماریوں کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے، وہ کس وجہ سے ہوتی ہیں، اسی طریقے سے الگ الگ بیماریوں کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ امید ہے کہ آج کا یہ لیکچر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور انشاءاللہ کل پھر سے ایک نئے لیکچر کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے السلام